اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، ماہ رمضان المبارک میں آج 14واں دن تمام ہونے کو آیا ہے۔ مختصر دعاؤں کی وضاحت لے کر صدیق آئین صادق انٹرنیشنل اکیڈمی کی طرف سے آپ تمام افراد کو کی طرف سے خیر مقدم کہتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں۔ سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے دن خداوند عالم سے جو ہم دعا طلب کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے: اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات واقلنی فیہ من الخطایا والحفوات ولا تجعلنی فیہ غرضا للبلایا والآفات بعزتک یا عز المسلمین۔ بار الہ اس مہینے میں میری لغزشوں کی گرفت نہ کر، اور اس مہینے میں مجھ کو خطاؤں اور غلطیوں سے معاف فرما، اور اس مہینے میں مجھ کو بلاؤں اور آفتوں کا نشانہ نہ قرار دے۔ اے مسلمانوں کی عزت اپنی عزت کے طفیل میں۔ غور فرمائیں تو آج کے دن ہم خداوند عالم سے اپنی لغزشوں، خطاؤں اور غلطیوں کی معافی طلب کرنے کے ساتھ ساتھ بلاؤں سے نجات کی بھی آرزو رکھتے ہیں۔ بلا کے متعلق ہم قرآن اور روایات میں جب پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ماضی کی داستانوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بلا کبھی سزا کے طور پر نازل ہوتی ہے اور کبھی امتحان کے طور پر۔ قانون یہ ہے کہ اگر اس بلا سے بندہ اللہ سے نزدیک ہو جائے تو یہ اس کا امتحان اور مقام کی بلندی ہے، لیکن اس بلا کے بعد انسان خدا سے دور ہو جائے، اگر خدا سے دور ہو جائے تو یہ سزا ہے، اور اگر خدا سے نزدیک ہو جائے تو یہ اس کے مقام اور اس کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے اتری ہے۔ یعنی انسان بلا کے بعد خود اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ خدا سے دور ہوا یا خدا کے نزدیک۔ اگر خدا سے دور ہوا تو یہ سزا، اور نزدیک ہو گیا تو پھر یہ اس کا امتحان تھا جس میں وہ کامیاب ہوا۔ یہ بلا ماضی میں کبھی فردی صورت پر اور کبھی جمعی صورت پر نازل ہوئی ہے، اور آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ کبھی بلا فردی صورت میں آتی ہے اور کبھی پوری قوم اور ملت کے اوپر آ جایا کرتی ہے۔ ماضی میں فردی صورت میں جب یہ بلا سزا کے طور پر نازل ہوئی تو ہمیں اس مچھر کی صورت میں دکھائی دی کہ جس نے نمرود کا جینا حرام کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے بلا تھی، مگر سزا کے طور پر ایک خاص شخص کے لیے نازل ہوئی کہ جس نے نمرود کو اس کی وقعت کا اندازہ لگوا دیا اور اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، جبکہ ایک چھوٹی سی مخلوق کو بھی اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا۔ کبھی یہ بلا سزا کے طور پر پوری قوم کے اوپر نازل ہوتی ہے، جیسے طوفان نوح سزا کے طور پر آیا اور حضرت نوح کی تمام امت کو اپنا نشانہ بنا لیا۔ لیکن کبھی کبھی یہ بلا امتحان اور درجے کی بلندی کے لیے آیا کرتی ہے، فردی صورت میں، اور کبھی جمعی یعنی اجتماعی صورت میں۔ فردی صورت میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب یہ بلا حضرت ابراہیم پر نازل ہوئی تو یہ آپ کے لیے انعام اور مقام کی بلندی کے لیے تھا۔ یعنی کبھی آپ کا جان سے امتحان، کبھی مال سے اور کبھی اولاد سے بظاہر یہ بلا نظر آتی ہے، لیکن جب اس بلا پر وہ صابر اور شاکر رہ کر اللہ سے نزدیک ہو گئے تو پھر اللہ نے ان کے درجے کو بلند کیا اور ان کو امام قرار دیا۔ اور کبھی یہ بلا امتحان کی صورت میں آتی ہے اور جمعی صورت میں یعنی اجتماعی صورت پر نازل ہوتی ہے اور پوری قوم کو فائدہ پہنچا دیا کرتی ہے اور ان کے مقام کو بلند کرتی ہے۔ مثلاً شاب ابی طالب کی بلائیں۔ ابھی آپ نے چند روز پہلے حضرت خدیجہ کی وفات کے متعلق داستانیں اور واقعات سماعت کیے ہوں گے کہ کس طرح سے شعب ابی طالب میں قریش نے پیغمبر اسلام کے خانوادے کے اوپر سختیاں کی، اور بظاہر یہ بھوک اور پیاس ایک طرح کی بلا تھی، مگر یہ بلا امتحان بن کر نازل ہوئی اور ان کے مقام کو بلند کر دیا۔ لہٰذا جب بلا ہم پر نازل ہو تو ہمیشہ خدا سے دعا کریں کہ ہمیں اس راہ راست سے ہٹنے کی جو کوششیں اور کاوشیں ابلیس کی طرف سے ہوتی ہیں اس میں وہ ناکام ہو جائے اور کسی بھی بلا سے ہم اللہ سے دور نہ ہونے پائیں۔ یہ آج کی دعا کا خلاصہ تھا۔ آج 14 ماہ رمضان جو منسوب ہے شہادت مختار ثقفی علیہ الرحمہ سے۔ حضرت مختار ثقفی کی ذات اس طرح کی گزری ہے کہ بعض افراد ان کے متعلق سوء ظن کا شکار ہوئے اور کچھ غلط باتیں بھی ان سے جوڑ دی جاتی ہیں، لیکن آج کے دور میں تقریباً 99 سے زیادہ فیصد ہمارے علماء اور مراجع کرام حضرت مختار کو ممدوح جانتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ 99.99% کی بات کی جائے تو بھی یہ حقیقت ہوگی
کہیں کوئی ایک دو ایسے افراد نظر آ جاتے ہیں کہ جن کو شاید اپنی قابلیت پہ زیادہ بھروسہ ہوتا ہے اور ماضی کے علماء کی کاوشیں اور ان کی تحقیقیں انہیں ہیچ نظر آتی ہیں، اور وہ اس کے ذوم میں حضرت مختار کی ذات کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج میں حضرت مختار بن ابی عبید ثقفی کی اس زندگی کو مختصر صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مختار بن ابی عبید ثقفی جو سن 1 ہجری میں متولد ہوئے اور سن 67 ہجری میں یعنی 67 میں شہید ہو گئے۔ آپ طائف کے رہنے والے اور تابعین میں سے تھے۔ تابعین ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے صحابہ کا زمانہ دیکھا ہو۔ جنہوں نے پیغمبر کا زمانہ دیکھا اس کو صحابی کہتے ہیں، اور جس نے صحابی کا زمانہ دیکھا ہو اس کو تابعی کہا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق انہی تابعین میں سے تھا۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کے انتقام کے لیے قیام کیا۔ واقعہ کربلا کے وقت مختار نے کوفے میں امام حسین کے سفیر مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا، لیکن مسلم ابن عقیل کی شہادت کے وقت وہ عبید اللہ ابن زیاد کے زندان میں تھے، اسی بنا پر واقعہ عاشورہ میں شریک نہ ہو سکے۔ مختار نے سن 66 میں حکومت وقت کے خلاف اپنے قیام کے ذریعے واقعہ عاشورہ اور امام حسین کے قتل میں ملوث بہت سارے مجرموں کو قتل کیا۔ حضرت مختار نے قیام کی کامیابی کے بعد کوفے پر اپنی حکومت قائم کی اور 18 ماہ حکومت کے بعد مصعب بن زبیر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ان کی قبر مسجد کوفہ میں مسلم ابن عقیل کی قبر کے ساتھ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کے ساتھ واقع ہے۔ مختار کی شخصیت، قیام اور ان کے کردار کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، اور اس بارے میں مختلف کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ بعض اس بات کے معتقد ہیں کہ انہوں نے امام حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے قیام کیا تھا، اور ان کے قیام کو امام زین العابدین علیہ السلام کی تائید بھی حاصل تھی، لیکن بعض انہیں ایک قدرت طلب شخص کے طور پر پیش کرتے ہیں جنہوں نے اقتدار کے لیے قیام کیا تھا۔ ان کے بارے میں تیسرا نظریہ یہ تھا، اگرچہ مختار شیعہ تھے لیکن ان کا کردار مورد تائید نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اہل دوزخ سے بھی نہیں ہیں۔ یہ تیسرا نظریہ ہے۔ ان کے بارے میں مختلف آراء ان احادیث کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں جن میں سے بعض میں ان کی تعریف و تمجید جبکہ بعض میں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ علم رجال کے بعض شیعہ علماء جیسے عبداللہ مامقانی اور ایت اللہ خوئی ان کے بارے میں تعریف و تمجید والی احادیث کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے لیے ایت اللہ خوئی کا قول بالکل پوری طرح سے صادق ہے، سچا ہے اور قابل قبول ہے۔ جب آیت اللہ خوئی آپ کی تعریف والی روایات کو ترجیح دیتے ہیں تو اب ہمیں حضرت مختار کی ذات میں شک کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ بات اگر نسب اور لقب کی جائے تو مختار ابن ابو عبید بن مسعود ثقفی قبیلہ ثقیف سے تھے۔ ان کے والد ابو عبید پیغمبر اکرم کے اصحاب میں سے تھے اور خلیفہ دوم کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں مارے گئے۔ ان کے دادا مسعود ثقفی حجاز کے بزرگوں میں سے تھے اور مکے اور طائف کے بزرگ کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی والدہ دومہ بنت عامر ابن وہب ہیں جن کا تذکرہ ابن تیفور نے بلاغات النساء میں کیا ہے۔ 7ویں صدی ہجری کے مورخ ابن اسیر کے مطابق مختار صحابہ میں سے نہیں تھے، لیکن ان کے باوجود ان کی سوانح حیات صحابہ کے بارے میں لکھی گئی منابع میں بھی آیا ہے۔ جو منابع میں اصحاب کی داستان لکھی جاتی ہے، جن منابع میں انہی میں حضرت مختار کو بھی درج کیا گیا ہے، اگرچہ آپ صحابی نہیں تھے مگر اسی کیٹیگری میں بعض افراد نے ان کو رکھا ہے۔ مختار کی کنیت ابو اسحاق اور آپ کا لقب کیسان یعنی بزرگ اور زیرک اور ہوشیار اور زیرک یعنی چالاک، یہ آپ کا لقب تھا۔ اسبق بن نباتہ سے منقول ہے کہ جب مختار بچے تھے امام علی نے ان کو اپنے زانو پر بٹھایا اور ان کو قیس یعنی چالاک عقل مند کے نام سے یاد فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت مختار نے جنگوں میں شرکت کی ہے۔ مدائن میں آپ کی ایک زندگی کا کافی وقت گزرا ہے۔ معاویہ علیہ الحاویہ کے دور میں بھی آپ کی زندگی کے کچھ کارنامے دکھائی دیتے ہیں۔ قیام امام حسین کے وقت حضرت مسلم کے ساتھ آپ کی مدد بھی تاریخ میں درج کی گئی ہے۔ ہاں، عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کہ جو آپ کی ایک سیاسی چال تھی کہ جس کو کبھی ممدوح اور کبھی قبیح جانا گیا ہے، کہ جس کے بعد آپ نے قیام کیا اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے
اس طرح کا انتقام لیا کہ جو اس وقت لیا جا سکتا تھا۔ البتہ انتقام خون حسین ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ منتقم خون حسین پردہ غیبت کو اٹھا کر آئے تاکہ امام کے قاتلوں سے ان کا بدلہ لیا جا سکے۔ اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں، اسی طرح سے ان کلپس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تاکہ وہ بھی ان سے مستفیض ہوں اور ہم سب ثواب میں برابر کے شریک ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔